عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے چیپٹر بینک میں سے مزید شارٹ کوسچنز کیا پوچھے جا سکتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ مثلا سوال پوچھا جا سکتا ہے مرکزی بینک کی مختصر تعریف کریں، تو جواب کچھ یوں دیں گے ہم۔ مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ملک میں کرنسی نوٹ جاری کرنے اور زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل اختیارات رکھتا ہے۔ یہ بینک ملک میں بینکاری نظام بھی کنٹرول کرتا ہے اور ملک کے مفاد میں زرعی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید سوال پوچھا جا سکتا ہے نوٹ جاری کرنے کے اصول بتائیں۔ تو کرنسی نوٹ جاری کرنے کے 2 اصول ہیں۔ نمبر 1 معینہ حد کا اصول، نمبر 2 متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام یا بینکنگ کا اصول۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے مرکزی بینک زر اعتبار کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے مقداری طریقے اختیار کرتا ہے؟ تو مقداری طریقے ہم کچھ یوں بیان کریں گے۔ نمبر 1 بینک ریٹ پالیسی، اسے ہم شرح بینک بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 کھلے بازار کا عمل، اسے ہم اوپن مارکیٹ آپریشن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ نمبر 3 محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی، اور نمبر 4 طریقہ کار ہے راشن بندی یا کوٹا سسٹم۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سے وصفی طریقے ہیں جن کی مدد سے مرکزی بینک زر اعتبار کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو جواب کچھ یوں دیں گے۔ نمبر 1 اخلاقی اپیل، نمبر 2 راست اقدام، نمبر 3 اشتہار بازی، نمبر 4 قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی کا طریقہ۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے راست اقدام سے کیا مراد ہے؟ جواب کچھ یوں دیں گے۔ اگر کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل نہ کرے تو راست اقدام کے تحت مرکزی بینک اسے قرضہ دینے سے انکار کر سکتا ہے، اس کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا نہیں لگاتا، نیز اسے اپنی فہرست سے نکالنے کی دھمکی بھی دے سکتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا آخری سہارا کب اور کیسے بنتا ہے؟ تو مختصر جواب کچھ ایسے ہوگا، جب تجارتی بینک لوگوں کو زیادہ مقدار میں قرض جاری کرنے یا ہنڈیوں کو زیادہ مقدار میں بٹا لگانے کی وجہ سے امانت داروں کو ادائیگی کرنے میں مشکل کا سامنا کریں، یعنی مشکل میں پھنس جائیں، تو مرکزی بینک انہیں ادھار دے کر یا ان کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگا کر ان کی مدد کرتا ہے اور آخری سہارا ثابت ہوتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے مرکزی بینک کو بطور حکومت کا بینک کیا فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں؟ تو جواب کچھ یوں دیں گے، کیونکہ حکومت کی تمام تر ادائیگیاں اور وصولیاں اسی بینک کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یعنی مرکزی بینک کے ذریعے سے، یہ حکومت کا مالی مشیر ہونے کی حیثیت سے مالی امور کے بارے میں ان کو مشورے دیتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے یہی بینک زر مبادلہ مہیا کرتا ہے، نیز حکومت کی زرعی و مالیاتی پالیسی بنانے میں ایک رہنما کا کام کرتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے شرح بینک پالیسی یعنی بینک ریٹ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب کچھ اس طرح سے دیا جائے گا، شرح بینک سے مراد سود کی وہ شرح لی جاتی ہے جو مرکزی بینک عام تجارتی بینکوں کو قرضہ دیتے وقت یا ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے وقت مقرر کرتا ہے۔ افراط زر کی صورت میں بینک ریٹ میں اضافہ اور تفریط زر کے دور میں اس میں کمی کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے 4 ایسے ممالک کا نام بتائیں جو بینکنگ کے اصول کے تحت نوٹ جاری کرتے ہیں۔ تو ہم جواب کچھ یوں دیں گے۔ نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 جرمنی، نمبر 3 پاکستان، نمبر 4 فرانس۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے مرکزی بینک کے 4 اہم فرائض بتائیں۔ تو فرض نمبر 1 ہے نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری، نمبر 2 بازار زر کا ناظم، نمبر 3 حکومت کا بینک اور مالی مشیر، نمبر 4 بینکوں کا بینک اور زر مبادلہ کا محافظ۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے مرکزی بینک اور تجارتی بینک میں بنیادی فرق بتائیں۔ تو جواب کچھ یوں دیں گے، مرکزی بینک حکومت کا مالی مشیر ہوتا ہے،
نوٹ جاری کرتا ہے، بازار زر کا محافظ ہوتا ہے، بینکاری نظام کے فروغ کے اقدامات کرتا ہے اور اس کے لیے نفع کمانا ثانوی بات ہے، جبکہ تجارتی بینکوں کا قیام ہی نفع کی بنیاد پہ ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے امانتیں وصول کر کے ضرورت مندوں کو قرضے جاری کرتے ہیں، نیز خود سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں اور زر اعتبار کی تخلیق کر کے نفع کماتے ہیں، پھر وہ ہنڈیوں کو بٹا لگا کر اور لاکرز کی خدمات فراہم کر کے بھی نفع کماتے ہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے میعادی امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو جواب کچھ یوں ہوگا، میعادی امانتوں سے مراد ایسی امانتیں ہیں جو لوگ ایک مقررہ عرصے کے لیے بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں اور اس مخصوص یا مقررہ عرصے سے پہلے نوٹس دیے بغیر اس رقم کو بینک سے نہیں نکلوا سکتے۔ اس قسم کی امانتوں پر بینک عموماً زیادہ شرح سے سود ادا کرتے ہیں۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ مرکزی بینک کی ہدایت پر تجارتی بینک ضرورت مندوں کو کسی قسم کے منافع یا سود کے بغیر قرضے جاری کرتا ہے۔ ایسے قرضے نہ صرف غیر سودی ہوتے ہیں بلکہ ان پر بینک کوئی سروس چارجز بھی وصول نہیں کرتے۔ قرضدار یہ قرض اس وقت واپس کر سکتا ہے جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس قسم کے قرضے زیادہ تر طالب علموں کو تعلیم و تربیت کے مقاصد کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔